بات کر رہے ہیں یار، بات یہ ہے کہ جو لوگ اول تو یہ ہے کہ پہلے تو آپ یہ آئیے کہ ابھی تو ایک دو اور آڈیو آنی ہے اور اس میں تو براہ راست وہی صاحب آ جائیں گے، دیکھیے گا اب ان کی آڈیو آئے گی جو تیار ہے، تقریباً کسی وقت بھی لیک ہو جائے گی۔ لیکن جو اس آڈیو کی لیک سے آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ کس طرح خواتین جو ہیں وہ عدالتی فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہی ہیں، کس طرح آئین اور قانون پہ اثر انداز ہو رہی ہیں، کس طریقے سے پاکستان کے انصاف کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ آپ میری بیوی کی آڈیو آئی یا میری خوش دامن کا آڈیو آئے یا میرے، اور اس میں گفتگو کیا ہو رہی ہے، میسیجز کی بات کی جا رہی ہے، واٹس ایپ کی بات کی جا رہی ہے، ماشاء اللہ نہیں لگ رہا ہے ہم نے یہ کہہ دیا، تو یہ وہ اور یہ دنیا میں چاروں طرف گھوم رہی ہے بات۔ اب تو جناب بلومبرگ نے بھی یہ کہہ دیا کہ عمران خان جو اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں انتشار پھیلا کے، اس کے سب سے بڑے سہولت کار تو موجودہ چیف جسٹس عطا بندیال کا نام لیا، ایبیٹیٹ کا نام لیا انہیں۔ اب ایبیٹیٹ کی انگلش میں اردو کر لیں تو سہولت کار بھی ہوتا ہے، سپورٹر بھی ہوتا ہے، سپورٹ کرنے والا بھی ہوتا ہے، حمایت کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو میں بول رہا ہوں دنیا کا، آپ بول رہے ہیں سوشل میڈیا بول رہی ہے صرف، یہ تو دنیا کا 3 بڑے اخبارات، 3 بڑے جریدے جناب، ٹائمز آپ کے میگزین، آپ کے اس کے بعد وال اسٹریٹ جرنل اینڈ دین بلومبرگ، اس نے تو باضابطہ کہا ہے کہ عمران خان ملک کو انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں، بحران کی طرف لے جا رہے ہیں، اور اس کو مکمل سپورٹ ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت کی سب سے بڑی جج چیف جسٹس عطا بندیال کا۔ ایک طرف یہ سٹیٹمنٹ لیجئے، دوسری طرف آپ یہ دیکھ پڑھیں بلومبرگ کی یہ جو ذرا آئی ہے۔ خود اس میں جو بھی ہے ذرا بتائیں تاکہ سننے والوں کو مزید اس پہ اندر اس میں میں تو کیا بتا کیا رہا ہوں، اس میں تو انہوں نے کھول دیا، یہی بیسک ہے کہ عمران خان فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ عمران خان ملک میں یہ جو الیکشن تھا، پہلے اسمبلی توڑی، اسمبلی توڑنے کے بعد پھر یہ الیکشن کرانے کے چکر میں ہیں اور 11 سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، ملک میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، معاشی مسائل ہے، ملک ایک بڑا ایٹمی ملک ہے، یہاں پر ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں، جلد سے جلد سی ریلیاں اس طرح پیدا کی جا رہی ہیں، اور ان کو سپورٹ ایک بہت بڑی ادارے کے سربراہ کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر انتشار جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ تو یہ بہت تفصیل میں ہے، تو پڑھ لیجئے بلومبرگ کا آیا ہوا ہے، پڑھ لیجئے ٹائم میگزین، پڑھ لیجئے وال اسٹریٹ۔ میں اگر ابھی یہ پورا پڑھنا شروع کروں گا، میرے پاس ہے تو وہ بڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن لب لباب یہی ہے کہ اس ملک کی تباہی، انتشار، بحران عمران خان صاحب کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں وہ سب بتایا انہوں نے۔ اور لیکن جو سب سے بڑی بات بتائی ہے کہ ان کے سہولت ایبیٹیٹ، ان کے سہولت کار یا ان کے سپورٹر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں عطا بندیال صاحب۔ عطا بندیال کوئی معمولی نہیں، میرے آدمی خیال میں خبر پہلے آ گئی تھی، ورنہ انہوں نے ان کی ساس کا بھی ذکر کرنا تھا میرے خیال میں۔ کس کے؟ خبر پہلے آ گئی بلومبرگ کی، آڈیو بعد میں آئی، ورنہ ان کی ساس کا بھی ذکر کرنا تھا کہ نہیں تو یہ ساس بھی۔ لنک کر لینا، آپ لنک کر لینا، جی یہ تو اچھی بات ہوئی کہ یہ مہر اللہ، لگ گئی۔ تو لنک کر لینا خوش دامن صاحبہ اور پھر یہ بلومبرگ، تو یہ تو لنک کیجئے بھائی، بہت بڑی بات ہے، اس کو آپ معمولی سی بات نہ لیں کہ دنیا کا بہترین جریدہ، میں اس کی تھوڑا سا آپ کو اس پلیز کا سر وہ پلیز۔ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک منٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ ایسے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ عمران خان تیزی سے پاکستان کو بحران اور انتشار کی جانب دھکیل رہے ہیں، امریکی جریدہ بلومبرگ۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے قبل از وقت انتخاب کی خواہش میں پاکستان کو ایک آئینی بحران میں دھکیل دیا ہے۔ اس معاملے میں چیف جسٹس عطا بندیال، عمر عطا بندیال مرکزی کردار ادا کر چکے ہیں، جنہوں نے عمران خان کی جانب سے 2 صوبوں کی اسمبلیوں کو تحلیل کیے جانے کے بعد از خود نوٹس لے کر انتخابات کا حکم جاری کیا۔ اس کے بعد میں ایک خاص جملہ آپ کو بتاتا ہوں، بہت ڈیٹیل میں ہے لیکن میں آپ کو ایک خاص جملہ بتاتا ہوں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔
وہ یہ ہے کہ آئی کے عمران خان seen as destabilizing force against Pakistan, abetted by Chief Justice Pakistan. Abetted. چیف جسٹس پاکستان سہولت کار بنے مدد ان کی مدد سے، اور وہ جو انہوں نے ڈسٹیبلائزنگ فورس کی ہے تو اس کے بارے میں سارا ڈیٹیل ہے. اور یہ اب صرف ایک میڈیا میں نہیں، انٹرنیشنل میڈیا اس کو فوکس کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. تو اب چاچو اپنی حکومت بچائیں. یہاں پاکستان بچانے کی بات ہو رہی ہے، یہاں مارشاء اللہ لگانے کی بات ہو رہی ہے. کسی صورت میں بس مارشاء اللہ لگ جائے، اور کم بخت مارشاء اللہ بھی نہیں لگاتے. معذرت کے ساتھ آپ دیکھیں اسٹیٹمنٹ اور کیا میسیجز ہیں، کیا چیز ہے. فوراً اگر ایک کردار والی ملک میں ہوتے تو اب تک استعفیٰ آ جاتا، لیکن یہاں تو سوال ہی. لیکن کیا اس کے بعد آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں لگانے کا؟ انہوں نے ان کو نہیں کہا، گلا کیا ہے ان سے، اور ان کو کہا ہے جو جنرل عاصم منیر ہے جی وہ جی جو جی ہے ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے. اب دیکھ لیں آپ، ایک تو داماد کورٹ تھا ہمارے جی پاس، پہلے ہوتے تھے ایک عدلیہ اور عدالت عالیہ جی اور عدالت عظمیٰ. جی تو ان تینوں کو ہم ان دو کو ہم اس طرح نام سے پکارتے تھے. اور آج بھی عدالت کے لحاظ سے ہماری جو نگاہیں ہیں زبان پہ ہمارے عدالت عالیہ عدالت عظمیٰ، اور یہ اس حد تک اہم ترین جگہ ہوتی ہے، کہ ہم یہ مقدس جگہ ہوتی ہے، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت اہم جگہ ہے. لیکن یار اب تو یہ لوگ سوشل میڈیا بھر گیا ہے ایسی سی باتوں سے، اور اس آڈیو لیک کے آنے کے بعد تو اب یہ دو چیزیں چل رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی داماد کوٹ اور خوش دامن کوٹ. خوش دامن سمجھتے ہیں آپ اردو کا لفظ؟ جی ساڈے پنجابی چ ساس کہندے نے جی، ساس کوٹ اور یعنی خوش دامن کوٹ اور آپ کے داماد کوٹ. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ویسے تو عدالت بدنام ہوئی، یعنی وہ کہتے ہیں نا منی بدنام ہوئی، تو اس پہ ایک بڑا زبردست گانا. عدالت بدنام ہوئی تھی جسٹس منیر سے، جی لیکن جسٹس منیر کا تو ایک ہی فیصلہ تھا نا بھائی، اور وہ یہ تھا کہ جی جو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا عدالت اس کا ماشاء اللہ کے حوالے سے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا تھا. اس نے کہا نہیں جی صحیح ہے یہ. لیکن آج کی جو ثاقب نثار صاحب کی عدالت کے بعد ثاقب نثار، آصف کھوسا، عظمت سعید، اعجاز اور ابھی جو باقیات ہیں، انہوں نے تو عدالت کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا ہے. ان کے ایک فیصلے نہیں، وہاں تو صرف ایک فیصلے پہ آج جسٹس منیر کو پیٹ رہے تھے، یہاں تو فیصلوں کی لائن ہے. 63(1)F 62(1)F کا فیصلہ لے لیں، پاناما فیصلہ لے لیں، اس کے بعد اور جو فیصلے کیے انہوں نے لے لیجیے، شہد کی بوتل کے فیصلے لے لیں. سو موٹو نوٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے مفاد عامہ فنڈامنٹل رائٹس، وہ بھی بہت احتیاط سے لینا ہے. یہاں تو ایک بوتل اور ایک ٹرانسفر پہ لے لی جاتی ہے. اس کے بعد ان کی باقیات ابھی موجود ہے جنہوں نے اتنے غلط فیصلے کیے. 63A لے لیجیے، 189 کی وائلیشن ہے، اس کے بعد آپ کے 2118 کی وائلیشن ہے، 2119 کی وائلیشن ہے، 224 جس کا یہ بہت زیادہ چرچا کر رہے ہیں اس کی بھی وائلیشن کر دی ہے. تو اب ایک داماد کوڈ ہے آج کل اور ایک خوش دامن کوٹ ہے. تو اب پاکستان میں تو ہماری یہی کوٹ ہے بھائی. ہماری جو کوٹ تھی عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ پتہ نہیں کہاں کھو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بحث بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ کچھ بڑے اب ان کو جو بھی کہا جائے وہ صحافی ہیں، وہ فرما رہے ہیں جی کہ اگر بات لیڈیز کی کال ریکارڈ آؤٹ کرنے پہ آ گئی ہے تو پھر چھڑ دو، صلح کر لو. لیکن میرے خیال میں یہ لیڈیز کی کال آؤٹ نہیں ہے، یہ ملک کے مفاد کی بات ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اس بحث میں کیسے آپ حصہ ڈالتے ہیں؟ ماضی میں ایسے ججز رہے ہیں اور ابھی بھی ایسے جج ہے. جیسے قیوم ملک صاحب نے استعفیٰ دیا تھا، اسی میں ہے. ابھی بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اگر ایسی آڈیو ہوتی اتنی
ان کو تو کیا کچھ نہیں کیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں تو کہتا ہوں جسٹس طارق مسعود بھی، جسٹس آپ کے امین بھی، اسی طرح اور بھی جو ججز ہیں معذرت کے ساتھ ابھی بھی ہیں، اور پاکستان میں ججز کی بہت اچھی تاریخ گزری ہے. اگر آپ کے کینالسٹ کا آپ دور دیکھ لیں یا اس کے بعد کے جو ججز جسٹس سعید الزماں صدیقی یا ابھی کے وہ جو بھگوان داس تھے جج، وہ لوگ اگر یہ دوراب پٹی بہت، اگر وہ ان کے اوپر مکی، یار جو آدمی ایک فلیٹ میں رہا بیچارہ، وہ جسٹس کانڈیڈیس کیا کہلاتا ہے ان کا پورا نام، تو وہ ان کی آپ زندگی تو دیکھ لیں. وہ تو کہتے تھے کہ جی میں تو جب میں مقدمات سنتا تھا تو میں تو اخبار بھی نہیں پڑھتا تھا. تو اتنے بڑے بڑے جج گزرے ہیں اور پاکستان کی ہسٹری میں ایسے لوگ ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ان کی خوش دامن کی بنیاد پر وہ فیصلے نہیں دیتے تھے. وہ بیٹے اور بیٹی کی خواہشات پہ فیصلے نہیں دیتے تھے، وہ داماد کی بنیاد پہ فیصلے نہیں دیتے تھے، وہ آئین اور قانون کی بنیاد پہ فیصلے دیتے تھے، اور وہ اس طریقے سے ایک شخص کی سہولت کاری نہیں کرتے تھے جس کی بنیاد پہ ان کے لیے آڈیوز آئی. اگر یہ آڈیوز ان کے لیے آتی تو وہ ایک لمحہ دیر نہیں کرتے اور استعفیٰ دے دیتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس پہ از خود نوٹس لیں، اور یہ بھی کہا جائے کہ فرانزی کرایا جائے، اور اگر آڈیو اصلی ہے تو استعفیٰ دیا جائے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس پہ از خود نوٹس لیں گے سر؟ اگر چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو نوٹس لینا ہوتا تو چیف جسٹس صاحب کو تو ریفرنس پہنچ چکا ہے، ان کے اپنے اوپر ریفرنس ہے، 4 ججز کے اوپر ریفرنس ہے، ایک نہیں ہے کئی ریفرنس ہے، بار کونسل نے دیا ہوا ہے. تو وہ انہی ریفرنس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں رکھ دیں. اس سے زیادہ میرٹ کی اور کیا بات ہوگی؟ آپ اب ایک نئی آڈیو آئی ہے جس میں براہ راست ان کی انوالومنٹ ہے، ان کی خوش دامن صاحبہ اور یہ طارق رحیم. اس سے پہلے آپ کے طارق رحیم کی بیوی کے سے پہلے طارق رحیم خود اور ان سابق چیف جسٹس کے جو وہ ہیں کیا نام ہے پیر سائیں ثاقب نثار، ان کے ساتھ آڈیو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے. اگر کرنا ہوتا تو بہت پہلے ہوتا. اب تو 2 ہی صرف چیز رہ جاتی ہے، یا تو 98 کا آرڈر جو 10 ججز کا تھا اس کے اوپر پی ایل ڈی 161 کے تحت جو بقیہ ججز ہیں، خاص طور پہ جو آپ کے 7 ججز ہیں وہاں پہ، اور کیونکہ 2 ججز کا یہ جو وزیر اعظم نے تحفہ دیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ لیجئے تحفہ، آئین کو توڑا، قانون کو توڑا اور مسکہ لگایا، اس مسکہ نے ان کی ایسی کی تیسی کر دی. بتایا انہوں نے کہ ہمارے پاس تو 8 ججز ہیں، تمہارے 2 جونیئر دینے کی بنیاد پہ. تو یہ تو وزیر اعظم کی اتنی بڑی ان کو تحفہ تھا، اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک رکھ کے ان کو مارا ہے. 8 ججز کا رکھ کے قانون کو اڑا دی، مثلا اس کو مار دیا. وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، کانسٹیٹیوشنل ابھی میں اس پہ نہیں جا رہا، لیکن انہوں نے ایک فیصلہ تو کیا نا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 کے بعد ہے. دیکھیں وہ کبھی بھی نہیں سپریم جوڈیشل کونسلس کو بلائیں گے، کیونکہ اگر وہ بلائیں گے تو سپریم جوڈیشل کونسل کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں 3 سینئر ججز ہیں، خود یہ ہیں، اور جب ان کے اوپر الزام ہے تو یہ تو نہیں بیٹھیں گے. اس کا مطلب ہے قاضی پائزیسا لیڈ کریں گے، اس کے بعد جسٹس طارق مسعود ہے، اس کے بعد اعجاز الحسن ہے، اعجاز الحسن پہ بھی الزام ہے، وہ بھی نہیں بیٹھیں گے. اس کے بعد ظاہر ہے جسٹس امین ہے. اب سوال یہ پیدا ہوگا، یا دوسرے جج ہیں، اس کے علاوہ آپ کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور آپ کے چیف جسٹس آپ کے سندھ کے بیٹھیں گے. تو آپ جب یہ بیٹھیں گے تو سوچیں اس میں کتنا میرٹ کی چیزیں سامنے آئیں گی اور سب چیزیں نکل آئیں گی. اور یہ ساری چیزیں جب باہر آئیں گی تو اس میں تو پھر بہت بڑا نقصان ہوگا. جو یہ فیصلہ کرے گا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، تو وہ تو کبھی نہیں بلائیں گے. تو اب جسٹس طارق اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ اور 7 ججز پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 1998 کے اس فیصلے کو سامنے رکھ کر سپریم کورٹ کو بچائیں، لے کے آئیں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا لیں. دوسرا، پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک قانون بنا دیا ہے اور وہ قانون نوٹیفائی ہو گیا ہے. چنانچہ نوٹیفائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو 8 ججز کو بٹھا کر اس کو سسپینڈ کیا تھا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا پارلیمنٹ نے اس کو نوٹیفائی کر دیا.
تو اس نوٹیفیکیشن کی بنیاد پر یہ 2 ججز جو جسٹس طارق مسعود ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، کیونکہ تیسرے جج تو کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے اس کمیٹی میں، کیونکہ انہوں نے تو یہ اس کو ٹرن ڈاؤن کیا ہے، تو کم از کم یہ 2 سینئر جج بیٹھ کر سپریم کورٹ کو بچائیں اور ایک قانون بنائیں، اس قانون کا سہارا لے کر ایک سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلائیں، ایک فل کورٹ کا اجلاس بلائیں اور فیصلے کریں۔ اور ہم نہیں کہتے کہ یہ آڈیو سچی ہے، یہ غلط ہے، آڈیو غلط ہے، یہ سچ ہے، اس کا فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل میں انویسٹیگیشن کے بعد ہوگا، فورنسک ہو جائے گی۔ اور جو لیک کر رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں، چاروں طرف سے یہ خبر ہے، یہ پوری فورنسک ہوئی ہوئی ہے۔ اب تیسری چیز آتی ہے اس حکومت کی،